الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورة رعد وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ۔ ترجمہ: اور کافر کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ کہہ دو کہ خدا جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع ہوتا ہے اس کو اپنی طرف کا رستہ دکھاتا ہے۔ مشرکین مکہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کی دعوت دی اور ان کے دلوں نے گواہی بھی دی، لیکن انہوں نے اپنی ہٹ دھرمی، اپنے تکبر اور فساد کی وجہ سے دعوت کو جھٹلا دیا۔ ان کے پاس کوئی جواز بن نہ پایا کہ کیوں کر وہ اس عظیم الشان دعوت کو جھٹلاتے ہیں، تو انہوں نے ایک ہی رٹ لگا لی کہ جو ہم کہتے جائیں وہ نشان دکھاؤ، وہ نشانیاں دکھاؤ، وہ آیتیں دکھاؤ۔ مثلا مکے کے پہاڑوں کو ذرا اپنی جگہ سے سرکا کر کھیتی باڑی کے لیے زمین کو وسیع کر دو، یا زمین کو پھاڑ کر چشمے اور نہریں نکال دو، یا ہمارے پرانے بزرگوں کو دوبارہ زندہ کر کے ہم سے بات چیت کرا دو۔ غرض کوئی نشان ایسا دکھلاؤ جو ہم کو ایمان لانے پر مجبور کر دے۔ اس کا جواب دیا اللہ سبحانہ وتعالی نے کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی ایسے نشان دکھلانے پر قدرت رکھتا ہے، لیکن اس کی حکمت و عدد مقتضا نہیں کہ تمہاری فرمائشیں پوری کیا کرے۔ پیغمبروں کی تصدیق کے لیے جس قدر ضرورت ہے اس سے زائد نشانات دکھلا چکا اور دکھا رہا ہے۔ سینکڑوں دوسرے معجزات سے قطع نظر کر کے اکیلا قرآن ہی کیسا عظیم الشان نشان پیغمبر کی صداقت کا ہے۔ جب تم ان نشانیوں کو دیکھ کر راہ راست پر نہ آئے اور حق کی طرف رجوع نہ ہوئے تو معلوم ہوا کہ قدیم قانون کے موافق خدا کی مشیت یہی ہے کہ وہ تم کو تمہاری پسند کردہ گمراہی میں چھوڑ رکھے۔ بلا شبہ اگر تم اتنے بڑے نشان دیکھ کر اس کی طرف رجوع ہوتے تو وہ اپنی عادت کے موافق تم کو آگے بڑھاتا اور حقیقی کامیابی تک پہنچنے کی راہیں دکھاتا۔ جب تم نے خود یہ نہ چاہا تو اس کی حکمت بھی اس کو مقتضا ہے کہ تمہیں مجبور نہ کرے، پھر فرمائشی نشان دکھلانے کی کیا ضرورت ہے؟ بلکہ نہ دکھلانے میں تمہارا ہی فائدہ ہے، کیونکہ اللہ کی سنت ہے کہ فرمائشی نشان اسی وقت دکھلائے جاتے ہیں جب کسی قوم کا تباہ کرنا مقصود ہوتا ہے، یعنی جب کوئی رسول بذات خود اللہ سبحانہ وتعالی کا پیغام اپنی قوم کو پہنچا دے اور وہ قوم اس کو مسترد کر دے، اس رسول کو جھٹلا دے، تو پھر ان پر عذاب استیصال یعنی کہ مکمل تباہی کا عذاب آتا ہے۔ لہذا اللہ سبحانہ وتعالی نے جو ان کو ان کی خواہشات کے مطابق نشانات نہ دکھائے اس میں انہی کی خیریت تھی، ورنہ ان کو بھی جو ہے وہ نیست و نابود کر دیا جاتا اور عذاب استیصال ان پر آ جاتا۔ اور ایک بڑی رحمت یہ بھی تھی کہ ان میں سے بہت سے لوگ جو ہے وہ بعد میں ایمان لے آئے، جن کے اندر کسی طرح کی جو ہے وہ نیکی اور سلیم الفطرت طبع موجود تھی۔ انہوں نے پھر اپنے آپ کو بدلا اور ایمان لائے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو اپنی طرف کا رستہ دکھا دیا۔
دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے، ہم کو صراط مستقیم پر قائم کر دے، اللہ مسلمانوں کو متحد فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔